أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين إلى آخره. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سلسلہ ہمارا درس قرآن ہے. سورہ آل عمران چل رہی ہے. سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 3 اور پارہ نمبر 3 کے رکوع نمبر 11 کی آیات ہیں. ان کے ضمن میں گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا، بآیات یعنی اللہ کے احکامات، بآیات یعنی اللہ کی نشانیاں، بآیات خود قرآن کی آیات. اور اللہ کے احکامات کہاں بیان ہوئے ہیں بھائی؟ بولو، اللہ کے احکامات کہاں بیان ہوئے؟ کلام مجید میں، قرآن پاک میں، آیات میں. تو اس لیے یہاں مرادی ترجمہ یہ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون جو کفر کرتے ہیں یعنی انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی نشانیاں یا اللہ کے احکامات یا اللہ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور پھر قتل کرتے ہیں نبیین یعنی پیغمبروں کو. مختلف پیغمبروں کو کیا کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں. بغیر حق، بغیر یعنی کسی وجہ کے، نہ حق ان کو قتل کرتے ہیں. کوئی ان کا جرم نہیں ہوتا، کوئی قصور نہیں ہوتا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے منتخب کردہ بندے ہوتے ہیں، برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ساری انسانیت میں سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تو وہی فرمایا ان سے کوئی جرم، کوئی غلطی، کوئی معصیت، کوئی نافرمانی، کسی قسم کا کوئی اس طرح کا فعل ان سے سرزد نہیں ہوتا. وہ تو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ ان کو کیا کرتے ہیں؟ نہ حق قتل کرتے ہیں، بغیر حق نہ حق قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور پھر اسی طرح وَيَقْتُلُونَ قتل کرتے ہیں الذین، ان لوگوں کو، ان کو یأمرون بالقسط، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں پورے انصاف کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ یعنی اللہ کے حکموں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ انصاف کرتے ہیں. کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ہر حکم کو بجا لاتے ہیں. تو گویا فرمایا یہ لوگ، ان کو بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ قتل کرتے ہیں. ہر معاشرے میں، ہر خطے میں، ہر زمانے میں اس طرح یہ بگاڑ رہا ہے. باطل ہمیشہ حق والوں کے کیا رہا ہے؟ مخالف رہا ہے. ہمیشہ ہر زمانے، ہر خطے میں، ہر علاقے میں جو لوگ نہ حق کرنے والے ہیں وہ ان انصاف کرنے والے، ان حق کرنے والوں کے ہمیشہ کیا بن جاتے ہیں؟ مخالف. کوئی آ کر ان کو جھگڑا کرنے کے لیے مجبور نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہ ان کو لڑاتا ہے. یہ آٹومیٹیکلی یعنی فطرتی بات ہے. جب بھی کوئی نہ حق کرے گا تو وہ اس حق والے کا اپنا آپ کیا بن جائے گا؟ مخالف بن جائے گا. وہ اس کا کیا ٹھہرے گا؟ مخالف ٹھہرے گا. اللہ نے، ہم کائنات پر غور کریں تو اللہ نے بھی ہر چیز کو دوسرے کا اپوزٹ، متضاد بنایا ہے. دن ہے تو اس کے مقابلے میں رات ہے، روشنی ہے تو اس کے مقابلے میں اندھیرا ہے، صبح ہے تو اس کے مقابلے میں شام ہے، مرد ہیں تو اس کے مقابلے میں
عورت ہے، یہ اللہ نے اپوزٹ بنایا ہے۔ تو اب اسی طرح جو حق پر ہے، جو انصاف پر ہے، اور جو ناحق کر رہا ہوگا، تو یہ بھی آپس میں کیا ہوں گے؟ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ تو یہی فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے ہیں ان کو بھی جو حکم کرتے ہیں انصاف کرنے کا، انصاف پر قائم رہنے کا، مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ کہہ رہے ہیں پھر ان کو کیا کرو اے میرے سونے پیارے پیغمبر، ان لوگوں کو جو یہ ناحق کرنے والے ہیں، جو ناحق انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں، ان کو کیا کر دو؟ ان کو فرمایا خوشخبری سنا دو، بعذاب علیم، دردناک عذاب۔ کل جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کا جو ناحق کیا ہوا ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا، وہ ان کے سامنے آئے گا۔ یہ اس دنیا میں ناحق کیے ہوئے کا پھر وہاں کیا کر لیں گے؟ نتیجہ دیکھ لیں گے، وہاں ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی ہیں جن کی محنت ضائع ہو گئی۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، حبطت ضائع کر دیا، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کے اعمال سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے یہ ناحق کرنے والے کوئی خیر کا کام کر بھی دیتے ہیں تو فرمایا ان کا خیر کے کام کا بدلہ جو ہے دنیا میں ان کو کسی شکل میں اللہ دے دیتے ہیں، یعنی مال کی فراوانی میں، اولاد کی فراوانی میں، کسی شکل میں، لیکن آخرت میں تو ان کے سارے اعمال اللہ کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں گے۔ ان کے نیک اعمال، خیر کے کام کا کوئی بدل نہیں ملے گا۔ اب ایک آدمی ہے یہاں کیا کرتا ہے؟ خوب ہے جی سود پر کاروبار کر رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے، اس سودی کاروبار سے وہ ہر سال حج کرنے بھی جا رہا ہے، رمضان میں روزے داروں کو کیا کر رہا ہے؟ افطاری بھی کرا رہا ہے۔ تو فرمایا اب اس کا بدل یہی اسے دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں اس کو کسی قسم کا اجر نہیں ملے گا۔ وہ سارا کا سارا اس کا جو جتنا بھی کیا ہوا ہوگا وہ سب کا سب حبطت، ضائع ہو جائے گا، اس کا بدل آخرت میں نہیں ملے گا۔ اور جو بالکل کفر کے اندھیروں میں ہے، وہ اگر کوئی کافر، جس طرح کے حال ہی میں یہاں ہمارے پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر وہ جو ہے ایک مدر ٹریسا، وہ جو ہے کیا کرتی تھی؟ مریضوں کا علاج کیا کرتی تھی، اس کا وہ پورا ایک ٹرسٹ تھا، اب وہ دنیا میں وہ کام کر رہے ہیں، آج بھی ان کے ہسپتال جو ہے وہ قائم ہیں۔ تو اب وہ جو ہے وہ مدر ٹریسا جو دنیا میں یہاں وہ خیر خواہی کا کام کر کے گئی، لوگوں کی مخلوق خدا کی خدمت، تو دنیا میں اس کو ان کا انعام اجر مل گیا، لیکن ایمان کے ساتھ نہیں گئی، تو آخرت میں وہ سب کیا ہو جائے گا؟ ختم، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہاں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے، فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یعنی یہی ہیں، یہی جن کی محنت ضائع ہو جائے گی دنیا کی میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور کوئی بھی پھر ان کا اس وقت پرسان حال نہیں ہوگا، یعنی کوئی ان کا مددگار نہیں بنے گا۔ ایسے افراد کا کوئی بھی مددگار، دنیا میں اپنے ٹیکا بنا لیا، دنیا میں اپنے کسی عہدے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اس نے دنیا میں تو اپنے آپ کو ایک ایسا پیش کیا کہ لوگ اس کی جو ہے نا وجاہت کی وجہ سے، اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے دب رہے ہیں، لیکن آخرت میں ایسے آدمی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا، اور بعض اوقات دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ جب تک وہ صورتحال رہی، یعنی وہ بدماشی وہ رہی، تب تک تو ٹھیک ہے، جیسے ہی عمر تھوڑی سی ڈھلی، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھا، بوڑھا ہوا، اب وہ سارے وہ بدماشی میں وہ چیلے چمچے سارے جو تھے اب سارے گئے، وہ فصلی بٹیرے اڑ گئے، اب کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں۔ اور جو ایک وقت تھا کہ وہ بدماشی کے زور پر پورے علاقے میں اس کا دبدبا تھا، اب وہ بیچارہ اپنے کام کے لیے بھی محتاج پڑا ہے۔
یہاں تک کہ اپنے بیوی بچے بھی اب اس کے قریب نہیں پھٹکتے، اس کے قریب نہیں آتے۔ تو گویا ایسے آدمی کو دنیا میں بھی بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے، لیکن اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ان کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ایسے لوگوں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ تو بس میرے بھائی، حقیقت میں تو یہ ہے کہ اسلام ایک واضح اور روشن مذہب ہے، واضح اور روشن مذہب ہے، اور جس قسم کے دلائل سے یہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت یا تورات اور انجیل کا کتاب سماوی ہونا یعنی مشرکین یہ یہود اور نصارہ ثابت کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح اللہ کی توحید تو بہت واضح ہے۔ اللہ کی توحید کی کتنی نشانیاں ہیں، کتنی نشانیاں، روزانہ سیدھی سی بات ہے، ہم روزانہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پھر اس سورج کے طلوع ہونے میں ہم زندگی کے ماہ و سال میں ہم دیکھتے ہیں ہر سال کہ وہ اپنے اس مدار کو کس طرح پورا کر رہا ہے کہ گرمی میں آ کر دن وہ ایک ایک منٹ بڑھ کر وہ گرمی میں داخل ہو جاتا ہے، ایک ایک منٹ گھٹ کر وہ کیا ہو جاتا ہے، سردی میں داخل۔ اب گرمیوں کے عروج پر ہم مغرب کی نماز کس ٹائم پڑھ رہے ہوتے تھے؟ 7:15 7:30 بجے، اور اب ہم جا کے عشاء کی نماز کتنے بجے پڑھ رہے ہیں؟ 7:15 بجے۔ تو یہ 2 گھنٹے کا دیکھو دورانیہ کا فرق پڑا، ہمیں پتہ چلا۔ رب نے اس کو آدھا منٹ ایک ایک منٹ کر کے اس مدار کو سورج نے پورا کیا۔ اب وہ سورج اپنے اس مدار میں چلا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جب سے اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، سورج تو روزانہ طلوع ہو رہا ہے، روزانہ غروب ہو رہا ہے۔ اب یہ اس سب سے بڑی نشانی علامت، پھر اس سے بڑی علامت اور نشانی، سب سے بڑی علامت اور نشانی یہی کہ اللہ نے موت جیسا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کنٹرول میں رکھا ہے۔ اگر یہ کسی اور کے پاس ہوتا تو آج ہم کسی کو جینے کا پھر حق دیتے؟ میں تو کہتا میں ہی جیتا رہوں، کوئی اور نہ ہو۔ آج ہم دیکھو نا، ہمارے پاس کچھ نہیں، کوئی اختیار نہیں، لیکن ہم پھر بھی لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں یہاں تک مرنے۔ آج لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے۔ وہ آدمی اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے قبیلے، اپنے برادری میں وہ کیا کرتا ہے؟ جب بے بس ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا، تو وہ بے بس ہو کر کیا کرتا ہے؟ زندگی سے فرار حاصل کرتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ تو گویا آج ہمارے پاس اگر اختیار ہوتا تو ہم تو کسی کو زندہ نہ رہنے دیتے، لیکن یہ اختیار رب نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو اب رب کے پاس یہ اختیار موت اور زندگی کا، بعض اوقات ایسے ایسے کرشمے دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں کہ بالکل موت سر پر تھی، قریب تھی، لیکن آدمی بچ گیا۔ اور اس طرح صورتحال کے کچھ بھی نہیں، صحت مند، تر و تازہ، توانا، بھاگتا دوڑتا، اچانک گرا، موت واقع ہو گئی۔ تو بھائی میرے دوستو جو ہے فرمایا یہ جو ہے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا، بغیر باپ کے بنایا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا کر دیتے ہیں عیسائی لوگ؟ بولو بھائی ان کا نظریہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ، بیٹا تصور کرتے ہیں، بیٹا بنا ڈالتے ہیں۔ تو کہا یہ باپ بیٹے کا یہ تصور دے دینا لوگوں کو، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ سراسر بالکل غلط ہے۔ واضح نشانیاں اللہ کی قدرت کی وہ موجود ہیں، اور پھر ان حقائق کو چھپا کر اور یہ اللہ کے حکموں سے ان کی سرکوبی کرنا، اللہ کے حکموں سے سرتابی کرنا، یعنی نہ ماننا، بجز اس کے پھر کہا کیا جا سکتا ہے؟ صرف اور صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی کیا ہے؟ ضد ہے، یہ ان کا عناد ہے، یہ ان کا جو ہے نا بغض ہے، یہ ان کی جاہ اور مال کی حرص میں یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ حالانکہ ایسا ان کو کرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو جو ہے دیکھیں، ہم سمجھیں، ہم سب کے سب تقریباً آج ہم بھی کسی نہ کسی نہ حق میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہیں ہم ماں باپ کی نافرمانی کر کے، کہیں بہن بھائیوں پر ظلم کر کے،
کہیں دوستوں کے ساتھ جی معاہدوں کی خلاف ورزی کر کے، کہیں جو ہے نا جی امانتوں میں خیانت کر کے، مختلف چیزوں سے آج ہم بھی جو ہے کیا ہے مختلف جو ہے یہ چیز اپنے ساتھ ناحق جوڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ان ناحق قسم کے معاملات سے جدا کر دیں گے تو یقیناً زندگی جو دنیا میں ہے ہماری جتنی بھی اللہ نے مقدر فرما رکھی ہے وہ بھی سکھ چین والی بنے گی، اور آخرت میں بہت سے انعامات ملیں گے بھائی، آخرت میں بہت کچھ پھر ہمیں ملے گا، وہاں کی راحتیں، وہاں کی آسانیاں میسر آئیں گی۔ تو اس کے لیے ہم سب کوشش کریں بھائی۔ اور یہ ساری چیزیں کب حاصل ہوتی ہیں؟ جب انسان ایسی مجالس میں، ایسے دروس میں بیٹھتا ہے، قرآن کی آیات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، تو پھر میرے دوستو جو ہے نا یہ اسباق کیا ہوتے ہیں، دل دماغ کے اندر اترتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں سے جڑیں گے نہیں، ان چیزوں کو اختیار کریں گے نہیں، ہاں جی ہمیشہ دور رہیں گے، تو پھر میرے بھائیوں، میرے دوستو جو ہے پھر بہت سے معاملات کیا ہو جائیں گے، مشکل ہو جائیں گے۔ درست ہونے کی بجائے ہم جو ہے پریشانیوں کا منہ دیکھیں گے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ایسی محافل، ایسی مجلسیں قائم کرنے کی، تاکہ جن کے اندر بیٹھ کر ہم اپنے ایمان کو جلا بخش سکیں، اپنے ایمان کی سطح کو بلند کر سکیں، اور ایمان کو بڑھا کر اعمال پر آئیں، اور اعمال کر کے اللہ کی قربت، اللہ کی محبت کو پالیں، اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں۔ اللہ رب العزت کہا سنے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رحمن دنیا والآخرہ ورحیمها تؤتی منها من تشاء وتمنع منها من تشاء وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے پاک اللہ، اے اللہ ہمارے ان درس کے ساتھیوں کو اپنی شایان شان نواز دو۔ اے اللہ ہر ایک کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ۔ اے اللہ ہمارا یہ کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دو۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دو۔ اے اللہ ہم سب پر آپ اپنا فضل فرما دو۔ اے اللہ کرم فرما دو، عافیت عنایت فرما دو۔ اے اللہ ہمارا مانگنا اپنی بارگاہ میں اس کو بھی قبول فرما لو۔ یا اللہ ہم مانگ رہے جو وہ بھی عطا فرماؤ، جو نہیں مانگ سکے لیکن ہمارے حق میں بہتر وہ سب کچھ ہم سب کو نصیب فرماؤ۔ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو، ہماری سستیوں اور غفلتوں کو ہم سے دور فرماؤ۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب پیارے پیغمبر کے صدقے قبول فرماؤ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔